السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر، جو بڑی مشہور ہے کہ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علم اٹھا لیا جائے گا علماء کو اٹھا لینے سے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، جو اصحاب العلم ہوتے ہیں اور اصحاب الفہم ہوتے ہیں، امت کے فقہا ہوتے ہیں، امت کے رہبر ہوتے ہیں، شیوخ الحدیث ہوتے ہیں اور علم کے سمندر ہوتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی سے متعلق وہ رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے اٹھ جانے سے، ان کی فوتگی سے، وفات سے علم بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء کے ہوتے ہوئے بھی علم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کیونکہ علم کو ترقی ملتی ہے تین ذرائع سے۔ ایک تو درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے، اور دین کی تعلیم دیتے ہوئے دین کا پرچار کیا جاتا رہے، تو یوں علم کا احیاء ہوتا ہے، علم زندہ رہتا ہے۔ پڑھائی کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے، وعظ و نصیحت کے حوالے سے۔ اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مدارس میں پڑھتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ علماء سے استفسار کرتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور فتوے پوچھتے ہیں، معلومات پوچھتے ہیں۔ یوں علم کو فروغ مل رہا ہوتا ہے اور علم کو ترقی مل رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم علم کی ترقی اور علم کے ارتقاء اور علم کے پرچار کا سب سے بڑا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں، جو ہم پڑھائیں، جس چیز کی ہم وعظ و نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کی رہبری کریں، تو اس پر ہمارا مسلسل عمل بھی ہو۔ ہم اگر طلباء کو پڑھاتے ہیں تو ہم انہیں آداب اور اخلاق کی تعلیم بھی دیں، اور واجبات اور سنن کی تعلیم بھی دیں، اور اس فضا کو ہموار رکھنے اور ہموار کرنے کی کوشش کریں جو احادیث کا مقتضا ہے، تقاضا ہے، مدعا ہے، اور حدیث کا ایک مطالبہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ دین ہمارا اطاعت کے لیے، تابعداری کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس پہ تابعداری نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر علم اٹھ رہا ہے، علماء کے ہوتے ہوئے بھی اٹھ رہا ہے۔ اساتذہ طلباء کو آداب سکھاتے ہیں کہ جی باہر سے استاد کلاس میں داخل ہو، اسے سلام کرنا چاہیے، اور بیٹھے ہوئے طلباء سلام کا جواب دیں، اور ہر شخص
سلام کا جواب دے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر استاد بما کچھ طلباء کے بیٹھے ہوئے ہوں اور بعد میں جو طلباء کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی سلام کو عام کرتے ہوئے، سلام کے آداب و اخلاق کو پھیلاتے ہوئے وہ سلام کریں اور بیٹھے ہوئے لوگ ان کو سنت کے مطابق سلام کا جواب دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں خود 2 سال سے مرکز انس بن مالک میں پڑھا رہا ہوں اور 2 سال سے میں طلباء کو سمجھاتا ہوں جی سلام کوئی کرے تو جواب دیں، اور اگر طلباء اور اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوں باہر سے آنے والے طلباء کو چاہیے کہ وہ سلام کر کے کلاس میں داخل ہوں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اسی طرح فرض نمازیں پڑھتے ہیں، لاابالی سے پڑھتے ہیں، اور ان سے پہلے سنتیں جن کو پڑھنا ہے 12 رکعت سنن راتبہ ان کا اہتمام نہیں، اور بعد میں پڑھنے والی سنن راتبہ کا کوئی اہتمام نہیں، تو اس طریقے سے علم اٹھ رہا ہے، یعنی عمل نہیں ہے تو علم کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ علماء کے فوت ہونے سے تو علم اٹھ جایا کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے علماء کے ہوتے ہوئے، اساتذہ کے ہوتے ہوئے، مبلغین اور دعات کے ہوتے ہوئے، سمجھانے والوں کے سمجھانے کے باوجود علم اٹھ رہا ہے، اور جو داعی ہیں ان کا خود بھی عمل نہیں ہے، اور جن کو سمجھایا جا رہا ہے عوام ان کا بھی اس پر عمل نہیں ہے، تو پھر علم اٹھ رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے۔ غیبت، چغلی یہ عام ہے۔ علم کا تقاضا ہی ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، ان برائیوں سے بچیں جو معاشرے کے لیے ناسور ہیں، خطرے ہیں، تاکہ صالح معاشرہ تشکیل پا سکے، مگر ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا کہ جی آپ جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، جبکہ یہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق منع ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ مسلمان انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ان امور میں دخل اندازی نہ کرے جن میں ان کا دخل نہیں ہوتا، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ہم منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی خامیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خیرخواہی کی بجائے بدخواہی کرنے کے لیے وسائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو علم اٹھ رہا ہے۔ علم پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو علم اٹھ رہا ہے، اور بہت سارے امور ہیں جو بدعملی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور علم کے اٹھنے کے اسباب وہ بن رہے ہیں، لیکن ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ علماء فوت ہوتے ہیں تو علم اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ علماء سمجھا رہے ہیں مگر سمجھانے والے بھی عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ میں نے بہت سے خطبہ جو خطبہ دیتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے بعد سنت راتبہ کبھی نہیں پڑھتے، اور کچھ ان کو بھی دیکھا ہے جو جمعے سے پہلے پڑھنے والی 2 سنتیں ہیں ان کو ادا نہیں کرتے،
اور مسجد میں بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے بھی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی موبائل میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو علم اٹھ رہا ہے، اذکار کرنے کے بجائے وہ موبائل میں وہ خوش رہتے ہیں اور فضول باتوں میں، فضول پروگراموں میں وہ مگن رہتے ہیں، اور اس طریقے سے علم اٹھ رہا ہے کیونکہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو عمل ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اسلام زندہ رہتا ہے، عمل جاری رہتا ہے، اور علم کے اٹھنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے جب اسلام کے اصولوں پر، سنن پر، نوافل پر اور نیکیوں پر، اوامر پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اور جب ہم عمل پیرا نہیں ہوتے اور عمل سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر علم اٹھ رہا ہے۔ صرف علماء کے اٹھنے سے اور وفات پانے سے علم نہیں اٹھتا، بلکہ بدعملی کی وجہ سے علم اٹھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اسلام پر عمل کیا جائے، طلباء بھی، اساتذہ بھی، دعات بھی، مبلغین بھی، خطباء بھی، اور سارے علماء کرام بھی۔ تو اس طریقے سے علم کے اٹھنے کی راہ میں ہم رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور صحیح رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔